تسمو اور نہ تم سستی کرو تساہل کرو ان تکتبو ہو یہ کہ لکھو اسے صغیرن چھوٹا معاملہ ہے اور چھوٹا معاملہ ہو اور کبیرن یا بڑا الی اجل ہی طرف اس کی میعاد کے اس کے وقت مقرر کے ذالکم اقسط عند اللہ یہ زیادہ انصاف ہے نزدیک اللہ کے واقوم اور زیادہ درست ہے للشہادہ واسطے گواہی کے وادنا اور قریب ہے ممکن ہے اللہ ترتابو یہ کہ نہ تم شک میں پڑو اللہ مگر ان تکون تجارتن یہ کہ ہو تجارت حاضرتن حاضر نقد تدیرونہا دست بدست بینکم درمیان تمہارے فلیس علیکم جناح پس نہیں ہے کوئی گناہ اوپر تمہارے اللہ تکتبوہا یہ کہ نہ تم اسے لکھو واشہدوا اور گواہ بناؤ اذا تبایعتم جب تم بیع کرو جب تم سودا کرو ولا یضار کاتب اور نہ ستایا جائے لکھنے والے کو ولا شہید اور نہ ہی گواہ کو وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم نے ایسے کیا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ پس بے شک یہ گناہ ہے تمہاری طرف سے وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور تعلیم دیتا ہے تم کو اللہ واللہ اور اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ساتھ ہر ایک چیز کے جاننے والا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر ہو تم اوپر سفر کے وَلَمْ تَجِدُوا اور نہ تم پاؤ کاتباً لکھنے والا فرحان مقبوضہ پس گروی رکھو ساتھ قبضے کے فَإِنْ آمِنَا پس اگر امین جانے بعضکم بعضا بعض تمہارا بعض کو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ پس چاہیے ادا کرے وہ شخص کہ جسے امین جانا گیا امانتہ امانت اس کی وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو وَمَن يَكْتُمْهَا جس نے چھپایا اس کو فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ پس بے شک اس کا دل گناہگار ہے واللہ اور اللہ بما تعملون علیم ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے اس طویل آیت کے پہلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ پاک نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین جب تم لین دین کرو ساتھ قرضے کے الی اجل مسمى طرف ایک وقت مقرر کے فاکتبوہ پس اسے لکھو یعنی جو بھی لین دین کا معاملہ ہے اسے لکھو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ چاہیے کہ لکھے درمیان تمہارے کاتب لکھنے والا عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ انکار نہ کرے لکھنے والا ان یکتبا یہ کہ وہ لکھنے سے کما علمہ اللہ جیسا کہ اللہ نے اسے علم دیا ہے یعنی اللہ نے جو اسے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت دی ہے اسے چاہیے کہ وہ اگر کوئی لکھنے کی بابت اسے کہے تو وہ انکار نہ کرے بلکہ اللہ کے اس عطا کیے ہوئے علم کا ایک اظہار تشکر کا یہ ذریعہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے کام آئے اور اپنے علم کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت کرے فَلْيَكْتُبْ پس چاہیے کہ وہ لکھے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ اور لکھوائے وہ شخص کے جس پر حق ہے یعنی جس نے قرضہ ادا کرنا ہے مقروض ہے جو قرضہ لے رہا ہے وہ لکھوائے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے ولا یبخس منہ شیئا اور اس لکھوانے میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرے فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا ہاں یہ صورت کہ اگر وہ صاحب حق کم عقل ہے
یا وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا، تو پھر فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کا ولی عدل و انصاف کے ساتھ اس کی نیابت کرتے ہوئے اس کی طرف سے تحریر لکھوانے کا مجاز ہے۔ چنانچہ اس لکھوانے کے معاملے کے بعد ایک اور بات کہی، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، مردوں میں سے اپنے اس تحریر پر 2 گواہ بھی بنا لو، اور اگر بالفرض 2 مرد بیک وقت گواہی کے لیے دستیاب نہیں تو ایک مرد اور 2 عورتیں جن کو تم اس کام کے لیے مناسب سمجھتے ہو ان کی گواہی ڈال لو۔ 2 عورتیں اس لیے مقرر کی گئی کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب ان کو بلایا جائے، یعنی گواہ اگر کسی کو گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ 2 بھائیوں کے معاملے میں گواہی دینے سے انکار نہ کرے۔ یہ تو تھا جناب پچھلا سبق۔ اب آگے بھی اسی سبق سے آپ منسلک کرنے اور ملا لے۔ فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا، یہ جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے نا اپنے قرضے کے معاملات کے لکھنے کا، فرمایا لا تسأموا، اس میں تساہل، سستی، کوتاہی مت کرنا۔ لا تسأموا، سستی نہ کرنا۔ ان تکتبوہ، یہ کہ تم اسے لکھو، صغیراً او کبیراً، چھوٹی بات ہے، کوئی چھوٹا معاملہ ہے، کوئی چھوٹا لین دین ہے، او کبیراً یا کوئی بڑا لین دین ہے، الی اجلہ، اس کی میعاد تک، یعنی جو وقت واپس لوٹانے کا ہے اس وقت تک اس چھوٹے بڑے قرضے لین دین کو تم لکھ لو اور اس میں سستی نہ کرو۔ یہ حکم اس لیے کہ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بات اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے، یعنی انصاف کا تقاضا تبھی پورا ہوتا ہے کہ تم ایسے معاملات میں تساہل نہ کرو۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ درست ہے گواہی کے لیے بھی، یعنی اگر تمہارے پاس تحریر موجود ہوگی تو یہی تحریر کل تمہاری کسی بات کی صداقت کی گواہی بھی ہوگی۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس تحریر کے ہوتے ہوئے عین ممکن ہے کہ تم کسی قسم کے شک اور شبے میں نہ پڑو۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ انسانی فطرت ہے، نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، یا اس کے حافظے میں کسی قسم کی کمی بیشی اور خلل واقع ہو جاتا ہے، بات کچھ ہوتی ہے اور وہ سمجھتا کچھ ہے۔ بسا اوقات ایک شخص قرضہ دیتا ہے 2000 روپیہ، تو وقت گزرتا گیا اور اس نے کوئی تحریر نہ چھوڑی، تو 2-4 مہینے کے بعد اسے یاد آیا تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے 3000 دیا، بدنیتی سے نہیں، یعنی اس کے ذہن نے یہاں پر کام۔ اسی طرح ایک آدمی قرضہ لیتا ہے 2000 روپیہ، تو وہ کچھ وقت گزرتا ہے، نہ لکھا نہ پوچھا نہ بات کی، تو اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ میں نے 2 نہیں لیا، 1000 ہی لیا ہوگا، یعنی عین ممکن ہے۔ اس طرح ذہن کی اکھار پچھار ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اگر تم لکھ لو گے، تحریر موجود ہوگی تو انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں گے، یہ تحریر بطور گواہ بھی ہوگی، اور اس تحریر کے ہوتے ہوئے نہ لینے والے کو نہ دینے والے کو کسی کے لیے شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسی بات پیدا ہوئی بھی تو وہ تحریر سامنے رکھ دی جائے گی کہ بھائی دیکھو یہ لکھا ہوا ہے۔ بالعموم جیسے دکانداروں سے لوگ سودا لیتے ہیں تو وہ اپنے ذہن کے مطابق کچھ آئیڈیا رکھتے ہیں، لیکن وہاں صورتحال کچھ ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح کوئی صورت ہوتی ہے تو وہ کتاب کھاتا کھول کے سامنے رکھتا ہے کہ جناب یہ دیکھ لیں، یہ تو لکھا ہوا ہے، تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، پیسے بھی لکھے ہوئے ہیں، جنس بھی لکھی ہوئی ہے، تو اس طرح تسلی ہو جاتی ہے، بدگمانی ختم ہو جاتی ہے۔ شک جو ہے نا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت مہلک چیز ہے ایمان کے لیے، بسا اوقات تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ تعلق اپنی جگہ،
احترام اپنی جگہ، رواداری اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، لیکن یہ قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، ایک دستور ہے کہ اپنے لین دین کے معاملات کو ضبط تحریر میں لاؤ تاکہ کسی قسم کی بدگمانی سے بچو۔ اب ایک آدمی اپنے موقف میں غلط ہوتا ہے، دوسرا آدمی صحیح ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اپنے گمان کے مطابق، لیکن دوسرا صحیح آدمی کہتا ہے نہیں جی آپ غلطی پر۔ اب ضرور وہ کہے گا اچھا جی آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال شک کا نقطہ اس کے ذہن میں ضرور پیدا ہو جائے، اور بسا اوقات یہ شک بڑھتا ہے، پھر یہ شک یعنی نیت پہ خلل پیدا کرتا ہے، دوسروں کی نیک نیتی پر حملے کا سبب بنتا ہے، اور پھر بسا اوقات آدمی یہ سوچتا ہے یار یہ اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا، یہ بے ایمان آدمی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، حالانکہ بات ہوتی نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اصول اور ایک قانون کو پامال کیا گیا اور اندھی عقیدت میں یا اندھے تعلق میں آ کر کے اللہ کے حکم کو فراموش کر دیا گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس طرح تم انصاف کے تقاضوں کو بھی تحریر کے ذریعے پورا کرو گے۔ یہ تحریر بوقت ضرورت سند اور شہادت کا کام بھی دے گی، اور اس تحریر کے ذریعے تم ہر قسم کی بدگمانی سے، شکوک سے، شبہات سے، بدنیتی سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہ سکو۔ اللہ مگر ایک اور صورت ہے، یہاں تک یہ تو ساری ایک ہی صورت تھی جو پیچھے بیان ہوئی، یہ قرضے سے متعلق۔ اب آگے اللہ کے ساتھ کیفیت بدلتی ہے، اللہ ان تکون تجارتا حاضرتا، ہاں مگر یہ کہ تجارت نقد ہو، تدیرونہا بینکم، دست بدست درمیان تمہارے، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو اس میں اگر تم نہ لکھو تو تم پر کوئی گناہ، یعنی ایک آدمی نقد چیز پیسہ دیتا ہے، چیز دے دیتا ہے، یعنی دست بدست جنس کے بدلے جنس لے لیتا ہے، پیسے کے بدلے پیسہ، کوئی بھی چیز ہے، تو جب نقد کوئی چیز تو اس میں یہ ہے کہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی لکھ لینا بہتر ہے۔ جس طرح آج کل کیش میمو جو ہے اس کا سلسلہ ہے کہ آدمی بل بنوا لیتا ہے جی بل، تاکہ وہ کسی وقت بھی اسے حساب میں غلطی لگ جائے، جی پیسے میں نے زیادہ دے دیے، تو وہ کیش میمو موجود ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص نقد لین دین کو لکھتا نہیں ہے تو فرمایا گناہ۔ ایک اور بات یہاں سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ اس سلسلے یعنی اس صورت کو گناہ نہیں کہا گیا کہ نقد لین دین کو اگر آپ نہیں لکھتے تو یہ کوئی گناہ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس کا کیا معنی ہوا کہ پیچھے جو اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا اور اپنے قرآن کے حجم میں اس ضابطے کا ایک معقول حصہ رکھا، درجنوں فقرات اور سینکڑوں حروف اللہ نے قرآن میں رکھے، تو یوں ہی رکھے، یعنی ایک قانون ہے، اگر تم اس قانون کو پامال کرو گے تو گناہگار بن جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس قانون کے ذریعے گناہ سے بچو۔ بدگمانی کیا ہے؟ شک کیا ہے؟ کسی کی نیت پر حملہ کرنا کیا ہے؟ کسی کی دیانتداری کو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے مجروح کرنا کیا ہے؟ گناہ ہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہاں اگر دست بدست تجارت ہے، تمہارا آپس میں لین دین ہے اور اس کو تم نہیں لکھتے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم کوئی بیع کرو نا، کوئی سودا کرو نا، تو اس میں تم گواہ بنا لیا کرو۔ اگلی آیت ذرا معاملے کی مزید وضاحت کرتی ہے اور نکھار پیدا کرتی ہے، اس لیے میں نے ساتھ رکھی ہے۔ اس آیت کو ان معاملوں کے ساتھ ملایا جائے، اس میں اتنی گنجائش ہے کہ جہاں انسان روز مرہ کا معاملہ، جیسے ایک دوسرے سے کوئی چیز پکڑی لی دی، جس طرح عام طور پہ دکانداروں کا ہوتا ہے جی، ایک کے پاس ایک آئٹم ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس گاہک ہے 5-7 چیزیں لی، اس کے پاس وہ آئٹم شارٹ ہے، وہ اسے پکڑ لیتا ہے جی میں تم کو دے دیتا ہوں، پھر یعنی
روزمرہ کے معاملات کا لین دین، یہ معاملہ، اس میں کچھ نرمی کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ لیکن ایسے سودے کہ جو وزنی ہوں یا طویل المیعاد ہوں، یا ان میں کسی قسم کے کسی فریق کی غلطی کی گنجائش موجود ہو کہ وہ پھر جائے گا، منحرف ہو جائے گا، یا کسی قسم کی ہیرا پھیری کا کوئی خطرہ ہو، تو فرمایا ایسے سودے میں گواہ بنا لیا کرو۔ جس طرح کوئی جیسے بڑی تجارت ہوتی ہے تو اس میں بہت جلدی نفع کا بھی خطرہ ہوتا ہے، نقصان کا بھی ہوتا ہے، اور اسی تجارت کے اندر بہت جلد منحرف ہونے والے منحرف بھی ہو جاتے ہیں۔ یا اسی طرح پلاٹس کی خرید و فروخت، دکانوں کی، مکانوں کی، اس طرح کے سودے جو ہیں جو بامی فریقین کے درمیان ہوں، فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم ان کو جب سودا کرو تو اشہدو، یہاں بھی گواہ درمیان میں مقرر کر لیا کرو، تاکہ دو طرفہ تمہارے معاملے میں صفائی رہے اور کسی آدمی کو کسی پر بدگمانی کا موقع نہ ملے۔ یہاں بھی فرمایا اشہدو، گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم کوئی بامی سودا کرو، ولا یزار کاتب ولا شہید، یہ کاتب یا یہ گواہ، نہ یہ گواہ اجرتی ہے نہ یہ کاتب اجرتی ہے، یہ تمہارا اللہ کے حکم کے مطابق بھلا کر رہا ہے۔ اب تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس گواہ کو اور اس کاتب کو ستانا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ نیت میں اپنی فطور ہو، کوئی ایسی بات لکھوا لو اور بات کاتب پہ ڈال دو، اس نے ایسے لکھی، میں نے تو یوں کہا، یا گواہ کو بار بار تم کان سے پکڑ، آؤ بھائی گواہی دو، صبح شام لڑتے رہو اور وہ تمہاری گواہیاں بھگتاتا رہے، ایسے نہ کرو، نیک نیتی کے ساتھ۔ یہ اس لیے تمہیں حکم دیا تاکہ بھول چوک سے تم بچ جاؤ، نہ تم پر ظلم ہو، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ کوئی تمہارا نقصان کرے، نہ تم کسی کا نقصان۔ نیک نیتی کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنے کے لیے لکھوا لو اور گواہی ڈال لو، لیکن یہ نہیں ہے جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، شریر لوگ ہوتے ہیں، ذہناً فطرتاً عملاً ان کو سوائے شرارت کر کوئی، تو اب ایسا آدمی جو ہوتا ہے اس سے کے معاملے میں کوئی گواہی دینے سے بھی گھبراتا ہے۔ اب بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے نیکی کریں، لیکن وہ نیکی اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں یہ نیکی ہمارے گلے نہ پڑ جائے، الٹا ہمیں شہادتیں دینی پڑے، گواہیاں دینی پڑے، اور ہم جناب صبح شام ذلیل ہوتے پھر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا خیال کرنا، لا یزارا، نہ ستاؤ، نہ ستایا جائے، کاتب، لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ گواہ۔ ان کو ستانا نہیں ہے، بلکہ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے تمہارے معاملات کو لکھتے ہیں یا گواہی دیتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان کو اسی وقت درمیان میں لاؤ کہ جب ان کی اشد ضرورت ہو اور تمہارا تنازع جو ہے وہ بڑھ جائے یا وہ تمہارا تنازع جو ہے ختم نہ ہو رہا ہو۔ تو فرمایا کہ کاتب اور شہید کو ستانا نہیں، وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسے کیا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یاد رکھو یہ تمہاری طرف سے ایک نہیں بلکہ کئی گناہ ہوں، یہ گناہ در گناہ، فسق کی جمع فسوق، تو یہ عمل جو ہے نا تمہارے لیے گناہوں کا سبب ہے اور تم گناہگار ہو جاؤ گے، لہذا ایسے نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، واللہ بكل شيء علیم، اللہ ساتھ ہر ایک چیز کے جاننے والا ہے۔ تو آج کے سبق میں ایک تو یہ بات ہوئی کہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، اس کی میعاد مقرر کر کے اسے لکھو اور اس میں سستی نہ کرو۔ یہ لکھنا انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے، یہ تحریر بوقت ضرورت شہادت اور سند کا کام بھی دے گی، اس تحریر کی وجہ سے تم شکوک اور شبہات اور بدگمانی سے بھی بچ جاؤ گے۔ ایک تو یہ ضابطہ۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر تم لین دین دست بدستی نقد حاضر تجارت کر رہے ہو تو نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ تم کسی قسم کا سودا کرو تو بہتر یہ ہے کہ اس میں تم
گواہ ڈال لو۔ چوتھی بات یہ کہی گئی کہ گواہ کو اور لکھنے والے کو ستانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جرم ہے۔ تم یہ نہ ہو کہ اپنے معاملات میں ان کو ڈال کر کے ان کو ستاؤ، پریشان کرو، ذہنی اذیت دو، ایسے نہیں کرو۔ یہ اللہ کی تعلیم ہے تمہارے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم سفر میں ہو۔ سفر یہ نہیں کہ صرف سفر ہے، سفر سے مراد ہر وہ ایسی حالت کہ جس میں انسان اسی طرح بے بس، مجبور، پریشان ہو کے جیسا سفر میں ہوتا ہے۔ تو اس سفر کو ایک استعارے کے طور پہ بیان کیا گیا، مثال کے طور پہ جیسے سفر، اس طرح کی کوئی بھی حالت۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم حالت سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کوئی لکھنے والا نہیں پاتے، یعنی تم حالت سفر میں ہو، کوئی تمہارے درمیان ایسا شخص نہیں کہ جو لکھے تمہارے اس معاہدے، تمہیں ضرورت ہے، وہ دینا چاہتا لیکن کوئی لکھنے والا نہیں، تو اس صورت میں فرحان مقبوضہ، رہن بالقبض کی اجازت ہے۔ رہن گروی ساتھ قبضے کے، مثلا ایک آدمی سفر میں اسے پیسوں کی ضرورت ہے، جانتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو، یا جانتے ہیں لیکن اعتماد نہیں، لین دین کے معاملے میں واسطہ نہیں پڑا، تو ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ میرا زیور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، انگوٹھی ہے، درہم ہے، کوئی چیز ہے، یہ رکھ لو اور اتنے پیسے مجھے دے دو، فلاں وقت میں یہ پیسے آپ کو لوٹا دوں گا اور یہ میری چیز آپ واپس دو۔ اس کو رہن کہتے ہیں، یعنی صرف اس لیے کہ قرضے کے ضائع ہونے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بطور ضمانت کے صاحب مال کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اسے یہ تسکین ہوتی ہے کہ یہ میرا مال کھائے گا نہیں بلکہ میرے پاس۔ اگر وہ وقت مقرر تک اس کا قرضہ نہیں دیتا اور کھا جاتا ہے، ہضم کر جاتا ہے، تو پھر اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس چیز کو بیچے، اپنا حصہ رکھے اور باقی اس کو واپس لوٹا دے، تاکہ اس کی جو حق رسی ہے وہ پوری ہو جائے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں، ایسی چیز کہ جو کسی آدمی کے پاس رہن رکھی جاتی ہے، اس کو استعمال کرنا یا اس سے فائدہ اٹھانا، مثال کے طور پہ جیسے آج کل ہم عام طور پہ مکان، دکان یا کوئی چیز، جی مجھے پیسے جو یہ میری رکھ لے، رہن رکھ لے، اب ایسے مکان، ایسی دکان کو استعمال کرنا یا اس کا کرایہ یا اس کا کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنا، استعمال کرنا، یہ حرام ہے اور سود کے زمرے میں آتی ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ صرف وہ چیز بغیر استعمال، البتہ ایک صورت کے اندر اجازت دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر کوئی شخص اپنا جانور کسی کے پاس رہن رکھتا ہے، بکری ہے، بھینس ہے، گدھا ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، تو کیا وہ اس پر بوجھ لاد سکتا ہے؟ خود سواری کر سکتا ہے؟ اگر وہ جانور دودھ دینے والا ہے تو اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے؟ تو کہا گیا ہاں کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا؟ حضرت نے فرمایا فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے بدلے وہ چارہ بھی کھلا رہا ہے۔ یہ اگر دودھ پی رہا ہے یا بار برداری ہے یا سواری ہے، تو یہ اپنے چارے، پٹھے، دانے، جو کچھ بھی وہ کھلاتا ہے اس کو، اس کے بدلے فی الحقیقت اس کی چیز جو کہ اس کے پاس سلامت ہے۔ اس کے علاوہ رہن بالقبض، گروی، مقبوضہ، اس کو آپ اپنے پاس بطور ضمانت کے باحفاظت تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے، اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کا منافع نہیں کھا سکتے، یہ ناجائز۔ تو فرمایا اگر کوئی لکھنے والا نہیں تو رہن بالقبض کے ساتھ تم قرض کا لین دین کر سکتے ہو۔
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ دوسری صورت ہے۔ اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے اور وہ کہتا ہے بھائی میری چیز رکھ لو اور مجھے اتنے پیسے دے دو، جب میں پیسے دوں گا تو اپنی چیز لے لوں، وہ کہتا ہے نہیں بھائی کوئی بات نہیں، تو اپنی چیز اپنے پاس رکھو، یہ لو پیسے، اپنا کام کرو، ضرورت پوری کرو اور مجھے دے دینا، وقت متعین ہو جاتا ہے۔ یعنی بغیر رہن کے وہ اپنے کسی بھائی کے ساتھ احسان کرتا ہے، قرضہ دیتا ہے، یہاں کوئی لکھنے والا بھی موجود نہیں ہے اور رہن والی بات بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے اگر کوئی آدمی فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر کوئی شخص تمہیں امین جانتا ہے بعض تمہارا بعض کو، اگر کوئی شخص امین جانتا ہے بعض تمہارا بعض کو، آپ اس میں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے اور یعنی بغیر کسی تجربے کے امانت داری پر اعتماد کرتا ہے، تو فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وہ شخص کہ جس کو امین جانا گیا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، وہ ادا کرے اس شخص کو، بس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص اؤْتُمِنَ جسے امین جانا گیا، امانتَهُ امانت اس شخص، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے۔ یعنی اس آدمی نے کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی، سفر کا موقع ہے، کوئی لکھنے لکھانے والا بھی نہیں، ماں اس کی دیانتداری اور امانت داری پہ اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ بھائی لو تم اپنا کام۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے بھلائی کرے تو پھر چاہیے کہ وہ شخص اللہ سے ڈرے اور اس کے اعتماد پر پورا اترے اور وقت مقرر پر اس کی امانت کو اس تک واپس لوٹائے، تاکہ جس اعتماد کو اس نے اظہار کیا اس کی طرف سے بھی اسی اعتماد کا اسے جواب ملے۔ سمجھ آئی نہیں؟ فَإِنْ آمِنَ، پس اگر امین جانے بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض تمہارا بعض کو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص اؤْتُمِنَ جسے امین جانا گیا، امانتَهُ امانت اس شخص، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور پس چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا، اللہ سے ڈرے اور اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، اور خیال کرو اس معاملے میں اگر کوئی آدمی گواہ ہے، یعنی ساری صورتحال میں شروع سے لے کے یہاں تک کہیں بھی کوئی شخص گواہ ہے اور بوقت ضرورت اس کی گواہی کی ضرورت پیش آتی ہے تو لا تکتم الشہادہ، اسے گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ گواہی دے ہی نہ، یعنی میں نہیں دیتا، بھائی صاحب ناراض ہوں گے، چاچا ناراض ہوگا، ماما ناراض ہوگا، دوست ناراض ہوگا، ایک تو اس لیے گواہی نہیں دیتا، صحیح گواہی ہے لیکن وہ نہیں دیتا، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ گواہی تو دیتا ہے لیکن نفس شہادت کو وہ مخفی رکھ جاتا ہے، یعنی ایسے انداز سے گواہی دیتا ہے کہ جس سے ایسے آدمی کی داد رسی نہیں ہوتی کہ جس کی داد رسی ہونی چاہیے۔ یہ دونوں صورتیں۔ فرمایا اگر تم گواہ ہو، تمہاری گواہی موجود ہے تو پھر بوقت ضرورت تم گواہی کے لیے آؤ اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وہ شخص کہ جس نے گواہی کو چھپایا پس بے شک اس کا دل جو ہے وہ گناہ سے آلودہ ہے، وہ قلبی طور پہ گناہ گار ہے، اس لیے کہ گواہی کا تعلق یا نفس شہادت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو شخص شہادت نہیں دیتا یا دیتا ہے تو اس طرح غلط انداز سے کہ وہ نفس شہادت مجروح ہوتی ہے، تو فرمایا جو شخص ایسے کرتا ہے وہ یوں سمجھو کہ اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، لہذا تم ایسے نہ کرو اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ ولا تسأموا، اور نہ تم تساہل کرو، سستی کرو، ان تکتبوہ، یہ کہ تم لکھو سے، صغیراً چھوٹا معاملہ ہو، او کبیراً یا بڑا، الی اجلہ، طرف اس کی میعاد کے، اس کی مقرر مدت کے، ذالکم اقسط، یہ زیادہ قریب انصاف ہے، عند اللہ، نزدیک اللہ کے، واقوم، اور زیادہ درست ہے، للشہادہ، واسطے گواہی کے، وادنا،
اور قریب ہے، ممکن ہے اللہ ترتابو یہ کہ نہ تم شک میں پڑو، اللہ مگر ان تکون تجارتن یہ کہ ہو تجارت، حاضرتن نقد حاضر، تدیرونہا دست بدست بینکم درمیان تمہارے، فلیس علیکم جناح پس نہیں ہے گناہ اوپر تمہارے، اللہ تکتبوہا یہ کہ نہ تم اسے لکھو، واشہدوا اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم جب تم سودا کرو، جب تم بیع کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید اور نہ تم ستاؤ لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر کیا تم نے ایسے یعنی ستایا گواہ کو یا کاتب کو، تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ پس بے شک یہ تمہاری طرف سے گناہ ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور تعلیم دیتا ہے تم کو اللہ، واللہ اور اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ساتھ ہر ایک چیز کے جاننے والا ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر ہو تم اوپر سفر کے، وَلَمْ تَجِدُوا اور نہ تم پاؤ کاتباً کاتب لکھنے والا، فرحان مقبوضہ پس رہن بالقبض لے لو، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پس اگر امین جانے بعض تمہارا بعض کو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ پس چاہیے ادا کرے وہ شخص کہ جسے امین جانا گیا امانتہ امانت اس کی، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جس نے چھپایا اس کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ پس بے شک اس کا دل گناہگار ہے، واللہ اور اللہ بما تعملون علیم ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے۔